بدر صاحب یہ جو پیکٹ ہے بٹوین کویت اینڈ اسلام آباد اور ڈیفنس پیکٹ اور پھر یہاں پر فورن منسٹر کا کویت کے ہونا، آپ کے نزدیک یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس کی تو دیکھیں یہ سائن ہوا تھا 2023 میں جو ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ ہوا تھا، ریٹیفائی ابھی ہوا ہے، اور ریٹیفائی اس لیے ہوا ہے کہ کویت پر تابڑتوڑ حملے ہوتے رہے اور کویت نے سوچا کہ جی ابھی تک ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے پینڈنگ، تو ریٹیفائی کر دیتے ہیں اور تاکہ اس کا کچھ ہم استفادہ حاصل کر سکیں. لیکن اٹس آل ٹوگیدر ڈفرنٹ دین واٹ وی ہیو اٹ ود سعودی عربیہ. اس میں ہے کیا؟ اس میں بیسیکلی تو یہ ایک ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ جو ہے یہ، اور اس میں ٹریننگ ہے، ملٹری ٹریننگ ہے، ایجوکیشن ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، اور اس میں لوجسٹکس ہے، اس میں ڈیفنس ٹیکنالوجی ریسرچ ہے جو اس کے خد و خال میں دیا ہوا ہے، اور ایکسچینج آف ایکسپرٹیز ہے، ملٹری مینوفیکچرنگ جو اس کو آپ ڈیفنس پروڈکشن بھی کہتے ہیں، الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے، ریسرچ ہے، ملٹری میڈیا اسٹرینتھنگ انسٹیٹیوشنل ملٹری ٹائز. اب ان کو خیال آیا کویت کو کہ بھائی ساری چیزیں ہم وہاں پاکستان سے حاصل کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کے لیے پاکستان کو اپنا ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ ایڈوانٹیج پاکستان کو ملے گا. اور اس طرح باقی جو R4 کنٹریز ہیں جس میں سے سعودی تو پہلے شامل ہے، باقی 3 کنٹری بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. اور جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو پوری سیکیورٹی پیراڈائم کی بات ہو رہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ سیکیورٹی کیلکولس جو ہے اس پورے خطے کا چینج ہو جائے گا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ کی 1.5 ٹریلین اگلے سال سے بجٹ ہو جائے گا، عسکری بجٹ. امریکہ کو اس چیز کا ادراک ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ کا اس وقت بھی تقریباً 1 ٹریلین جیسے 996 بلین کے قریب اس کا جو بجٹ ہے وہ اگینسٹ ایران جس کا کہ 23 بلین کا ٹوٹل بجٹ ہے، عسکری بجٹ ہے. اور اس کو جو مقاصد لے کے آیا تھا، جو اس کا پولیٹیکل نیریٹو تھا، وہ حاصل نہیں کر سکا اس کے باوجود. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران نے جو بھی اس نے اپنے اختیار کیے، لائحہ عمل اختیار کیا، وہ لائحہ عمل کم از کم اتنا ہے کہ ایک ورلڈ کی سپر پاور کو ایکسپوز اس نے کر دیا ہے. اور جیسا میں پہلے بتا رہا تھا کہ مومنٹم تیز ہو جائے گا نارتھ سے جو ساؤتھ کا، اور اس میں صرف یہ کہہ دیا جائے کہ پاکستان ہی صرف اس کا پورے کا بیڑا اس کے پاس ہوگا. یقیناً ہے پاکستان نے جو کام کیا ہے اس سے پہلے تاریخ میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، لیکن پاکستان کو اس وقت سپورٹ حاصل ہے. SCO کنٹری چائنا اس میں ہے، اور چائنا کا ظاہر ہے اگلے 1 دہائی سے پہلے چائنا سبقت لے جائے گا تقریباً، یا چائنا برابر آ جائے گا امریکہ کی عسکری قوت کے. اور سیٹلائٹ میں تو چائنا اور رشیا دونوں مل کے اسپیس ویپنائزیشن میں تقریباً اب بھی پیرلل آ گئے ہیں. یہ سارے دنیا کی حقائق ہیں. اور یہ حقیقت ایک اور بھی But ہے Pakistan is کہ playing جب pivotal role in that entire process. definitely Pakistan to automatically it becomes, because we know that Pakistan is a nuclear power, and we know that Pakistan's army is one of the best armies of the world. But Pakistan has its own constraint of the economic constraints, and we can't really pump in as much money in our research and development. So ہمیں ظاہر ہے collaboration کے بعد وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن یہ درست ہے کہ سیکیورٹی کیلکولس اس پورے خطے کا جو اگلا کیلکولس ہے اس میں ایران اس کیلکولس کا حصہ ہوگا، خلیجی ممالک اس میں شامل ہوں گے. جس طرح کے اگر نقطے سے یہ نقطہ بتائیں کہ جوڑ کر بات یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نتن یاہو کی میٹنگ ہے، یہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اپیرنٹلی امریکہ یا امریکن ایڈمنسٹریشن اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیچ کرتی نظر آ رہی ہے. یہ سگنلنگ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم کوئی اسرائیل کی انفلوئنس میں ایسا نہیں کر رہے، اپنے پرسنل انٹرسٹ میں کر رہے ہیں. سو یہ میٹنگ کو آپ کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی تھیں اور جو حقیقت بھی تھیں کہ تلخیاں ہوئیں ڈونلڈ ٹرمپ میں اور JD وینس اور نیتن یاہو میں. لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی تو پتہ ہے نا کہ یہ جو 1897 میں زائونزم کی تحریک کا بنیاد رکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے اسرائیل ایک وطن بنا اور باقی تمام، لیکن اس میں جو انہوں نے پنجے گاڑے میں ہیں، جس طریقے سے ان کا انفلوئنس ہے کانگریس پر ہے، ان کے انسٹیٹیوشنز پہ ہے، پینٹاگون پر ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے، ان کے میڈیا، ان کی ٹریجری، نیم اینی تھنگ، تو ان کا انفلوئنس ہے. پہلی دفعہ وہ انفلوئنس بیکاز آف دا گراس روٹ لیول چینجز، بیکاز آف نیتن یاہوز پولیٹیکل ڈیسیشنز، وہ کافی ڈاؤن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایڈوانٹیج مل گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اب کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو بلایا گیا ہے اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید افزودگی وہ بڑھا دے اپنی، کیونکہ انہوں نے اپنی کنسلٹیشن کی ہے.
پوائنٹ اگین نتن یاہو کی پوزیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب اسرائیل میں کمزور ہوئی ہے تو اس لیے ٹرمپ کو اسپیس ملی ہے, ادروائز تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا. ایئر مارشل صاحب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کو نتن یاہو از کالنگ اٹ ون آف دا بیسٹ میٹنگ ایور, یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ جو پاکستان اور کویت کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس پہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم خلیج کے ممالک میں کتنے ڈیفنس امپیکٹ کرتے ہیں, کتنے فوجی بھیجتے ہیں, بلکہ ہمیں اس کو اس لحاظ سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی دفاعی صلاحیت, سفارتی اثر و رسوخ اور معاشی مفادات کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں, اور اس طرح استعمال ہونے چاہیے کہ خلیج بھی محفوظ رہے اور پاکستان کے مفادات کو بھی ہم لک آفٹر کر سکیں اور ہم گرو کر سکیں. جو آپ نے اگلی بات بتائی ہے یہ والی جو نیتن یاہو میٹنگ بٹوین نیتن یاہو اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ, جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کا جو موقف اور نیتن یاہو میں فرق یہ ہے کہ نیتن یاہو اس عسکری لحاظ سے ایران کو کمزور ترین کرنا چاہتا ہے اور اس کے صرف سیکورٹی کنسرن ہے, جبکہ ٹرمپ کی جو لائن ہے اٹ از سیکورٹی پلس a political settlement for himself also, اور اس کے لیے یہ بالکل جو کشمکش ہے دونوں میں, اور دونوں میں گیپ بھی آ چکا ہے جس کو ہم نے بالکل دیکھ بھی لیا, although میں نے بھی وہ دیکھی ہے جس میں نیتن یاہو نے کہا one of the best possible meeting, and it is not only that I'm giving you lip service, but fact of the matter is there is a change, there is a diversification which is good for us, good for Muslim world, and we should exploit it inshallah. Right, thank you so much. ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب ڈیفینس انالسٹ ہیں, احمد حسن العربی صاحب ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرز, ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب فارن ایمبیسڈر ہیں. آپ تینوں کی گفتگو سن رہے تھے, نئی سیکیورٹی بات ہو رہی ہے, امریکہ کی فوٹنگ یا پوزیشن وہ نہیں رہے گی آنے والے وقتوں میں, امریکن ریکوائرمنٹس چینج ہوں گی اور جو ریجن ہے وہ اپنے آپ کو, یا بلکہ دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ری الائنمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن اس پاور گیم میں, اس پاور سٹرگل میں اور اپنی آپ کو اسرٹ کرنے میں پاکستان جو ہے وہ اپنا رول ایک میڈیٹر کے طور پر پلے کر رہا ہے. اس سے پہلے ماضی میں انفارچونیٹلی ہم کسی نہ کسی سائڈ کو پک کر لیتے تھے اور اس کے بعد ہمیں پریشر فیس کرنا پڑتا تھا, انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی. لیکن پاکستان بہت سیفلی, بہت کیئرفلی جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے سارے پروسیس کے اندر. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. اور ارشد ملک صاحب رائٹلی سیڈ سو کہ پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ ان ڈیفنس پیکٹس کے نتیجے میں, پاکستانیوں کو بھی یہ دیکھنا ہے اس ڈیفنس پیکٹ کے نتیجے میں صرف ایکسچینج آف سولجرز یا ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ نہیں ہے, بلکہ اس میں پاکستان کا اکنامک بینیفٹ آ رہا ہے, اور وہ کیا ہوگا اور اسے کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے. اور پھر پوری دنیا میں اس وقت جو پاکستان ایک اچھی ریپوٹیشن انجوائے کر رہا ہے, اس ریپوٹیشن کی بہاف پر اکنامک چینج جو ہے وہ کیسے لے کر آتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.